محترم سامعین، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے اور آج اس کی چوتھی قسط ہے۔ کل آپ نے سنا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو چکا تھا۔ آج کی قسط شروع ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان کیسے پڑی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا تو روح کو ندا ہوئی کہ آدم علیہ السلام کے پتلے میں داخل ہو۔ پس روح آدم علیہ السلام نے آ کر آدم کے پتلے کو غور سے دیکھا تو اس میں باریک سوراخ اور اندھیرا نظر آیا، جس سے گھبرا گئی اور کہا کہ خداوند، اس اندھیرے میں داخل ہونے سے مجھے خوف معلوم ہوتا ہے، لہٰذا مجھے معافی دی جائے۔ دوبارہ ارشاد ہوا کہ اے روح، اس قالب میں داخل ہو۔ روح پر اس سیاہ مٹی کے پتلے کو بغور دیکھ کر ڈری اور اس میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ تیسری مرتبہ پھر حکم الہی ہوا کہ اے روح، روتی ہوئی اس قالب میں داخل ہو، اور پھر روتی ہوئی اس میں سے نکل۔ اب تو روح حکم قہاری سے ڈر کر روتی ہوئی آدم علیہ السلام کے پتلے میں ناک کے سوراخوں سے داخل ہوئی۔ یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر روح اس روز آدم علیہ السلام کے قالب میں خوشی اور حکم اول ہی میں داخل ہو جاتی تو آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کی نزا بھی بہت آسان ہوتی اور رضا محبت کے ساتھ روح قالب سے جدا ہوتی، مگر افسوس کہ روح نے سب کو غم میں ڈال دیا۔ غرضے کہ تیسری مرتبہ روح قالب میں داخل ہو گئی اور ناک کے نتنوں سے داخل ہو کر دماغ تک پہنچی کہ آدم کو چھینک آئی۔ اسی وقت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ اس چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہو۔ پس آدم علیہ السلام نے چھینک لیتے ہی الحمدللہ کہا، جس کے جواب میں عرش معلیٰ سے یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے گا، جواب آیا۔ نیز بحقی نے کتاب الاسماء والصافات میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک پہنچی تو وہ فوراً ہی کھڑے ہونے لگے، لیکن چونکہ ابھی پچھلا حصہ مٹی کا تھا اس لیے فوراً ہی گر پڑے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عمل، یعنی انسان بڑا جلد باز ہے۔ پھر رفتہ رفتہ روح آدم علیہ السلام تمام پتلہ آدم میں سرایت کر گئی۔ نیز اس پتلہ خاکی میں سر سے لے کر پاؤں تک جہاں روح پہنچ رہی تھی وہ سیاہ پتلہ 14ویں رات کا چاند بنتا چلا جا رہا تھا۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے نمونہ حسن و جمال بن کر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کی نظر جس شے پر پڑی ہے وہ عرش الہی تھا، جس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آدم علیہ السلام نے دیکھ کر سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا اور پھر ازراہ تعجب دریافت کیا کہ اے میرے خالق و مالک، یہ آپ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ کس کا نام ہے؟ ارشاد علی ہوا کہ اے آدم، ہم تمہاری اولاد میں بہت سے پیغمبر اور نبی پیدا کریں گے، جن میں محمد الرسول اللہ کو ہم اولاد آدم کا سردار بنائیں گے۔ چنانچہ اسی بنا پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، یعنی میں تمام اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں اور کچھ فخر سے نہیں کہتا ہوں۔ خوش نصیبی امت مرحوم کی کیا عطا ان کو ہوئی، پیارے نبی سید عالم ہمیں بخشے گئے، وہ ہمارے اور ہم ان کے ہوئے، بخشوا لیں گے ہمیں وہ بالیقین، کیونکہ ہیں محبوب رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پھر ارشاد ہوا کہ اے آدم، تم ہماری ایک نافرمانی کرو گے تو ہم اپنے اس پاک بندے کے طفیل تم پر رحم فرمائیں گے۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام کے دل میں سخت اندیشہ اور رنج و ملال پیدا ہوا ہی تھا کہ اسی وقت حکم ایزدی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نام صادر ہوا کہ ہمارے بندے آدم کے پاس جاؤ
اور اس کا قلب چاک کر کے نصف اس کے دل سے نکال ڈالو، ورنہ اس غم میں وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کھلتے ہی آنکھ غم نظر آیا، جو بنا تھا وہی ظہور ہوا۔ چنانچہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ٹھنڈے ہاتھوں حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ چاک کیا اور آدھا کلیجہ نکال کر بہشت میں لے گئے اور وہاں کی زمین میں اسے دفن کر دیا، جس سے گیہوں کا درخت پیدا ہوا، اور انجام کار وہی گیہوں آدم علیہ السلام کی ذلت کا باعث ہوا۔ پس آدھا اندیشہ وہاں ہوگا اور آدھا آدم علیہ السلام کے سینے میں باقی رہا، جس سے انسان کا نفس امارہ پیدا ہوا، جو قیامت تک کے لیے اولاد آدم علیہ السلام کے رنج و الم اور پشیمانی کا باعث ہوگا۔ القصہ، جب آدم علیہ السلام کے قلب میں روح نے قرار پکڑا تو ساتھ ہی اس کے رب العزت کی جدائی سے گھبرانے لگی اور چاہا کہ قلب سے نکل کر اصلی آشیانے کی طرف پرواز کر جائے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے روح آدم علیہ السلام کو ماں قالب کے اس طرح بہلانا شروع کیا جیسے بچوں کو بہلاتے ہیں، یعنی یہ کہ آسمانوں کی سیر کرائی، کہیں جنت میں داخل کر کے وہاں سے مسرور کیا، مزید برآں یہ کہ ہر وقت اپنا سلام و پیام فرما کر شاد کیا، یہاں تک کہ آدم کو ساری جنت کا مالک یا بادشاہ بنا دیا گیا، اور اب آدم جنت کے بادشاہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بے حد انعام و اکرام حاصل کرنے لگے۔ خاک سے افلاک تو نے کر دیا، واہ کیا کہنا ہے اے رب العلا، ڈر رہی تھی جو ابھی مٹی تمام، ساری جنت اس کی بس کر دی غلام، ڈھیر کالی راکھ کا تھا جو ابھی اس کی یہ صورت بنا دی چاندنی، کس قدر ہے قادر و خلاق تو، ہیچ ہے تیرے سوا سب جستجو، تو ہی تو مطلوب ہو ہر نقش کا، تو ہی تو محبوب ہو ہر نفس کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اس کی تفصیل اور تشریح کتب احادیث و تفاسیر میں اس طرح مرقوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے تمام ملائکہ اور تمام جنات اور ساری مخلوقات سے بہت کچھ زیادہ بزرگی اور عزت کے لیے ازل سے ابد تک تمام چیزوں کے نام اور جملہ اشیاء کا علم محض اپنے الہام سے آدم کے سینے میں اتار دیا، اور عرش سے فرش تک کل چیزیں ان کے سامنے کر کے ان کے نام بتا دیے، یعنی پھر وہی تمام عالم کی چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی اور فرمایا اے ملائکہ، تم اگر اپنے علم کے دعوے میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ وہاں سوائے آدم علیہ السلام کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ ان چیزوں کے کیا نام ہیں، بھلا کچھ ٹھکانہ ہے؟ 14 طبق کی کل کائنات فرشتوں کے سامنے پیش ہے اور ان کے نام ان غریبوں سے دریافت ہو رہے ہیں، یہ کیوں؟ یہ صرف آدم کا اعزاز بڑھانے کے لیے۔ چنانچہ اس عظیم سوال پر 14 طبق کے فرشتے عاجز ہوئے اور سب نے انکساری سے عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی خداوند تیری ذات پاک خوب واقف ہے کہ ہم ان چیزوں کے نام مطلق نہیں جانتے، مولا ہمیں تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے، یعنی ذکر خدا اور تسبیح الہی، اور فی الحقیقت تو ہی سب چیزوں کا جاننے والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ جب ان فرشتوں سے جنہوں نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنتے وقت یہ کہا تھا کہ آپ ایسے شخص کو پیدا کرتے ہیں جو زمین پر فساد اور خوریزی کرے گا، اظہار و عاجزی و انکساری کرایا، تو اب روئے سخن آدم کی طرف ہوا اور فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، یعنی آدم علیہ السلام ازل سے ابد تک اور عرش سے فرش تک جملہ اشیاء کے نام ان فرشتوں کو سناؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، یعنی آدم علیہ السلام نے جو اس وقت ایک یاقوت سرخ کے منبر پر جلوہ فروز تھے، تمام چیزوں کے نام مثل دریا کی رو کے بتانے شروع کر دیے اور 14 طبق کی تمام اشیاء کے نام بتا دیے، اب تو فرشتے ششدر اور حیران ہیں اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ یہ وہی سیاہ مٹی کا پتلا ہے جو ابھی حجاب عرب کی زمین پر چرا تھا۔ اللہ اکبر! آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست علم عطا فرمایا، ملائکہ حیرت میں رہ گئے
ادھر ارشاد عالی ہوا، یا ملائکتی الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، یعنی اے میرے فرشتوں، کیا میں نے پیدائش آدم کے وقت تم سے نہ کہا تھا کہ اپنے 14 طبق کے اسرار اور بھید میں ہی خوب جانتا ہوں، اور میرا علم 14 طبق پر حاوی ہے۔ پس فرشتوں کے دلوں میں آدم علیہ السلام کی عزت اس درجے ہوئی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور آدم علیہ السلام کا علم ان کے حسن و جمال سے بھی کہیں ماغوق ہو گیا۔ علم ایسی چیز ہے اے ناظرین جس کی ثانی دوسری عزت نہیں۔ علم کی عزت ہے خود اپنی مثال، علم سے بڑھ کر نہیں کوئی کمال۔ علم اشیاء سے یہ عزت یہ وقار، علم مولا سے نہ کیوں بے شمار۔ علم ہو یا حب اہل علم ہو، دو ہی چیزیں بھائی ہیں اللہ کو۔ جہل سے نفرت ہے اس کو بالیقین، آج جس کی ہم کو کچھ پرواہ نہیں۔ علم کا اور جہل کا یہ ہے مزہ، ایک ڈاکو دوسرا ہے رہنما۔ جہل ہے انسان کے حق میں کنواں، علم ہے انسان کی روح رواں۔ علم کا شوق دے اے ذوالجلال، آ گیا ہے جہل سے ہم پر زوال۔ ڈوبے جاتے ہیں جہالت کے سبب، اور ہوئے جاتے ہیں بدخو بے ادب۔ تانزن قدرت پر ہم ہونے لگے، اپنے حق میں خار ہم بونے لگے۔ جہل نے برباد ہم کو کر دیا، علم کی توفیق دے رب العلا۔ علم کے اسرار۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ علماء اور حکماء نے علم کی فضیلت میں بہت کچھ لکھا ہے۔ چنانچہ امام و فقیہ ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کا علم کی مجلس میں حاضر ہونا 7 کرامتوں اور 7 فضیلتوں کا موجب ہے۔ نمبر 1، طالب علموں کے زمرے میں لکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، جب تک اس مجلس میں بیٹھا رہے گا یقیناً گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 3، جب کوئی شخص علم کی باتیں سننے یا معلوم کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو جو ثواب کے لیے عقبہ میں رکھا ہوا ہے اس میں وہ بھی داخل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، مجلس علم پر جو رحمت الہی برستی ہے اس میں وہ بھی شامل رہتا ہے۔ نمبر 5، جب تک آدم علم کی باتیں سنتا ہے اس کا ایک ایک سانس عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ نمبر 6، انسان جب کوئی مشکل مسئلہ یا کوئی علم کی مشکل بات سنتا ہے اور وہ اس کے سمجھنے میں کوئی کوفت اٹھاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ نمبر 7، علم کی عزت اور جہالت کی ذلت اس کے دل پر بڑا اثر کرتی ہے، اور پھر رفتہ رفتہ اسے علم سے محبت اور جہل سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کی روایت، جناب امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، مال و دولت کے مقابلے میں علم و حکمت کو 7 وجوہ سے فضیلت حاصل ہے۔ اول یہ کہ علم و حکمت پیغمبروں کی میراث ہے۔ دوسرے یہ کہ علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے، اور مال و دولت خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے یہاں تک کہ ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ مال و دولت کو اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ انسان اس کی حفاظت و نگہبانی کرے، اور علم ہر وقت انسان کی خود نگہبانی کرتا ہے۔ چوتھے یہ کہ جب انسان مرتا ہے تو مال و دولت یہیں چھوڑ جاتا ہے، علم اپنے رفیق کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ پانچویں یہ کہ مال و دولت کی نعمت میں مسلمان اور کافر سب شامل ہے، اور علم و ایمان صرف مومن اور مسلمان کا حصہ ہے۔ اور چھٹے یہ کہ کوئی فرقہ ایسا نہیں جس کو دینی معاملے میں عالم کی ضرورت نہ ہو۔ ساتویں یہ کہ علم پل صراط پر گزرنے کے وقت اسے قوت دے گا، اور مال و دولت اسے بوجھل اور ضعیف کر دے گا۔ آدم علیہ السلام کو ان کے علم نے مسجود ملائکہ بنایا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ان کے علم نے موسیٰ کلیم اللہ جیسے اولو العزم پیغمبر کا استاد بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علم نے مصر کی بادشاہی دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے علم نے جنات پر حکومت کرائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے علم نے ایک بڑی تہمت سے بری کرایا۔ نیز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے علم نے تمام گناہ گاروں کی شفاعت دلائی۔ یا الہی علم کا تو شوق دے، نعمت معقوق سے مافوق دے۔ ایک عجیب حکایت، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص
کسی ذریعے سے بادشاہ وقت کے سرکار میں پہنچا اور وہاں پہنچ کر التماس کی کہ بادشاہ کی کرم اور مہربانی سے توقع ہے کہ میں بھی دوسرے معززین و مصاحبین کے مانند بادشاہ کی حضوری میں حاضر رہنے کی خدمت پر مامور کیا جاؤں۔ چنانچہ بادشاہ نے سائل کی درخواست منظور فرمائی، مگر ساتھ ہی اس کے ایک شرط یہ لگا دی کہ پہلے تم علم حاصل کر لو، پھر یقینی ہمارے مصاحب ہو، اور یہ اس لیے کہ بغیر علم کے کوئی شخص ہماری مصاحبت نہیں کر سکتا۔ سائل وہاں سے اٹھ کر سید امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں برائے تحصیل علم حاضر ہوا اور نہایت محنت و جانفشانی کے ساتھ تحصیل علم میں مصروف ہو گیا۔ پس جب وہ پڑھ لکھ کر اچھا عالم ہو گیا تو ساتھ ہی ساتھ اسے بادشاہ کی مصاحبت کے مصائب اور مشکلات بھی علم کی روشنی میں اچھی طرح دکھائی دینے لگے۔ پھر ایک عرصے کے بعد بادشاہ وقت نے خود اسے طلب کیا تو اب یہ شخص طوعاً و کرہن دربار شاہی میں گیا۔ بادشاہ نے اس کا امتحان لے کر فرمایا کہ ہاں، اب تم اس قابل ہو گئے کہ ہماری مصاحبت میں رہو۔ یہ سن کر وہ شخص کہتا ہے کہ حضور، جب میں آپ کی خدمت کے قابل تھا تو آپ نے مجھے منظور نہیں کیا، اور اب جب کہ علم حاصل کر کے میں اللہ تعالیٰ کی خدمت کے قابل ہو گیا ہوں تو آپ کی مصاحبت مجھے منظور نہیں۔ اب تو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ کی طلب، علم ہوا اور پھر ہوا ادنا کی طلب۔ علم سے ہر شے کی ماہیت کھلی، سب دکھائی دے گئی اچھی بری، راحتیں اور آفتیں سب کھل گئی، کوئی شے اب مجھ سے پوشیدہ نہیں، ذرے سے افلاک تک ہے سب آیا، علم نے دکھلائے دونوں جہاں۔ جب یہ صورت ہے تو پھر اے بادشاہ کیوں نہ ہو مطلوب و رب الہ، جس کی ہر چیز ہے لونڈی غلام، جز کل ہے جس کے قبضے میں تمام، دو جہاں کی ایک جو سرکار ہے اس کی صحبت اب تو بس درکار ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ملتے ہیں 5ویں قسط میں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔